یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ میرا نام عمر اقبال ہے، بیٹی کا نام آمنہ عمر اقبال ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اللہ پاک آپ کے خاندان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرا نام افتخار ہے، سیال کوٹ سے ہوں میں، جہنم ہے اور سجین ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا جہنم، یہ تو نعوذ باللہ آگ کی گرمی ہے نا، وہ جو ہے وہ سردی کی گرمی ہے، یعنی سردی جتنی ہوگی کہ آدھی سردی میں مر جائے، اس لیے سجین بھی ہے جہنم بھی ہے، اللہ دونوں سے بچائے۔ میرا نام افتخار ہے، میں سیال کوٹ سے ہوں۔ کسی شخص کی لاش میسر نہ ہو تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جائز کیا ہے، جیسے غائبانہ جنازہ ہوتا ہے وہاں بھی تو لاش نہیں ہوتی نا، تو لیکن احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز ہو۔ کہتے ہیں حضور نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، امام ابو فرماتے ہیں کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا اور وہاں کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جو اس کا جنازہ پڑھتا۔ اور دوسرا صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور جنازہ پڑھا رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ میت آگے رکھی ہوئی ہے، وہ تو معجزہ تھا حضور کا۔ اللہ اس کے بعد حضور نے کبھی کسی صحابی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا ہے بانا؟ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن مقصد ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ پڑھیں، ورنہ تو 2 نمازیں پڑھ کر ہی چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ ویسے انعام باندھ لیتے ہیں حتیم میں داخل ہونے کے لیے، بھائی یہ ہے غلط بات، لیکن وہ جانے ان کا کام ہے، ان کی بھی ایک طرف ہے ان کی۔ حاجی صاحبان اپنے بچے ہوئے ریال سعودیہ میں سے تبدیل کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہاں ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور پاکستان میں کم، کیا یہ تجارت نہیں؟ یہ جائز ہے، جہاں ہے آپ وہاں جو ریٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے، حضور پاک نے مدینے سے بھی عمرہ فرمایا ہے، اسی طرح حضور پاک نے حج کے موقع پر بھی عمرہ فرمایا ہے، جیلانہ سے بھی عمرہ فرمایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ بولتے ہیں کہ مستقبل کے لیے کوئی مال اکٹھا کرو، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کل بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں، بات یہ ہے کہ اپنی مستقبل یا بہتری سوچنا اچھی بات ہے، لیکن اسی پر بھروسہ کرنا غلط بات ہے۔ میں کوئٹہ سے آیا ہوں، سید نثار احمد، صوبے دار عبد الرحمان، حوالدار خوشحال پاکستان افواج کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کے بعد انہیں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح آج ایک دوست نے جو آپ کے ملتان کے علاقے میں RPO ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے دین کا کام لے، عدل و انصاف کا کام لے، مظلوموں کی مدد کرنے کا کام لے۔ آمین۔ ملک محمد عثمان صاحب کا لاہور فروٹ منڈی میں کام ہے، اللہ برکت کا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے کام میں برکت دے۔ محترم نوید احمد ڈار کے والد فاروق احمد ڈار فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا عبد الحمید صاحب
تنڈا محمد پناہ والے کے پوتے مولوی حماد اللہ جو کہ ابتدائی درجات آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں، انہوں نے اللہ ان کو بھی عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کی اولاد کو فرما برداری بھی نصیب کرے اور ان کے رزق و مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سید ارشد علی میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، استغفار پڑھے، میں نے ابھی بتایا یہ مسئلہ۔ کہتا ہے کہ ایک بچی کی دماغ کا مسئلہ، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا حافظ اور عالم ہے، کوئی کام تو چل نہیں پاتا، ایک ہی میرے پاس ایک ہی علاج ہے، استغفار۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے شوہر کے کاروبار اور بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ سب پریشانیاں دور کرے اور استغفار 2000 دفعہ روز پڑھو۔ میرے 2 بچے ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، اللہ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرا بیٹا راشد علی خاندانی مسئلہ درپیش ہے، اللہ سب پریشانیاں دور کرے۔ کوئی اصل وہی مسئلہ ہے کہ آج رات بیٹھ کے کعبے پہ نظر جما کے 2000